بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم دو باتوں پر تھوڑی وضاحت کریں گے جو بہت ہی اہم حصہ ہیں نکاح کا، اور وہ ہے مہر اور ولیمہ۔ مہر بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اور ولیمہ بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کا اور مختلف زمانوں میں اور مختلف خاندانوں میں کچھ عجیب الگ الگ ٹائپ کے وہ ہیں اصول ہیں۔ اس میں بہت کم ایسا ہے کہ جہاں کوئی یا تو بہت کمی کسی چیز کی ہو جاتی ہے یا کہیں بہت زیادہ اسراف اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل کیا ہے اس میں؟ تو ہمیں اصل جو ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے جو بات ملتی ہے وہ ہے اصل۔ اب زمانے کے اعتبار سے فرق آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کا جو زمانہ تھا اس وقت جو مالی حالات تھے اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جو زندگی کے حالات میں، مالی حالات میں کسی کی غربت اور امیری کے فرق سے، ان چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں میں اسی اعتبار سے فرق آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ ہو رہا ہے، سب تو نہیں ہے اللہ کے شکر سے، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بہت ہی اعتدال میں رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہو دینی جو سوچ ہے، مذہبی جو سوچ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہے تو اس سے قریب ترین ہوں۔ ایک بڑا طبقہ ہے اللہ کے شکر سے ایسے لوگوں کا، لیکن ہمیں ان لوگوں تک اپنی بات بتانی ہے اور سمجھانی ہے کہ جو اس میں غیر ضروری چیزیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اب پہلے ہم مہر کی بات کرتے ہیں۔ مہر کی اہمیت گھٹ گئی، مہر کی اہمیت گھٹ گئی، اور جہیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو جہیز کی بھی اہمیت بڑھ گئی۔ مہر کی طرف جتنی پابندی مہر کے لیے اللہ کے رسول نے کی، اتنی پابندی کی کہ کوئی نکاح بغیر مہر کے ہوتا ہی نہیں تھا، نقد اسی وقت مہر۔ جب بھی کسی کے نکاح کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تو فوراً آپ پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے۔ اس کے بعد اس کے پہلے نکاح کی بات ہی آگے نہیں بڑھاتے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا، تو حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو کوئی خاص چیز نہیں تھی، بس ایک دو چیزیں بتا دی، سب کو معلوم ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہی لے آؤ۔ اور بیٹی کو، رخصت ہونے والی بیٹی کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرنا جیسے ایک مصنون طریقہ ہے، تو وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ایک گھڑا اور جو چکی آٹا پیسنے کی اور ان سب چیزوں جو بہت ہی جس کے بغیر انہیں کام ہی نہیں چل سکتا، تو بس وہ آپ نے ہدیہ یا تحفہ دیا اپنی بیٹی کو۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے تو ہر نکاح کا یعنی عام طور پر 500 درہم آپ کا مہر ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنی بھی ازواج کے نکاح ہوئے۔ یہ تقریباً اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ بات ہم انشاءاللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعارف کروائیں گے، ان کی زندگی کے حالات بتائیں گے، تو یہ اس وقت بات آئے گی کہ آپ کی ازواج کا جو ہے 500 درہم ہوتا تھا، اور اس کا مہر قرآن کریم تک میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے وہ تمام ازواج آپ کے لیے حلال اور جائز قرار دیے ہیں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے مہر کی بات لائے کہ جن کے مہر تم نے ادا کر دیے۔ تو اب اس میں دخل کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا دخل ہو گیا اس میں۔ اللہ جانے کس نے کہاں سے کیسے یہ بات شروع کر دی کہ صاحب وہ مہر جو ہے، مہر تو اصل وہ ہے جو حضور نے فاطمہ کو دیا، اس کا نام رکھ دیا مہر فاطمی۔ یہ سراسر بالکل غلط، جھوٹ، یعنی اس نیت سے حضور نے بالکل حضرت فاطمہ کو وہ جو مہر تھوڑا سا مقرر کیا تھا انہوں نے، یعنی جو حضرت علی سے لیا، تو وہ بالکل اس نیت سے نہیں تھا کہ یہ مسنون ہے یا یہ دین کا حصہ ہے۔ وہ تو غربت تھی، مدینے میں تشریف لائے تھے، کوئی بزنس کاروبار سے اس وقت تک لگے نہیں تھے، اور مواخات بھائی چارہ کا رشتہ مدینے والوں سے مہاجرین کا حضور نے قائم کر دیا تھا، اور بہت ہی غربت کا زمانہ تھا، بہت ہی غربت کا زمانہ تھا۔ اور یہ وہی دور ہے کہ جب فاقوں تک کی نوبت آ جاتی تھی، یہ وہ دور ہے۔ تو پھر بعد میں کچھ اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کیے، تو وہ حالات کی وجہ سے کم مہر کی جو بات تھی، ورنہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کا 500 درہم مہر کیوں مقرر کیا؟ تو ایک تو یہ کہ مہر جو ہے وہ مہر فاطمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر میں سے وہ نکاح کے وقت مہر آ گیا، مہر فاطمی 125 روپے یا ایسا کچھ، یہاں حساب بھی جوڑ لیا اور کہلوا بھی دیتے ہیں کہ اس کو آپ مدرسے میں دے دو یا ایسا کر دو یا ویسا کر دو۔ تو سب نہیں کرتے یہ، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو خود میں نے دیکھا ہے، ایک بڑا طبقہ یہ ہے۔ تو یہ علمی طور پر اور مسئلے کے طور پر یہ بات بالکل پھیلانا چاہیے کہ مہر فاطمی نام کی کوئی چیز دینی حیثیت میں نہیں تھی، دینی حیثیت میں نہیں تھی۔ اس وقت کا نہ مہر دینی حیثیت میں تھا، نہ اس وقت کا جہیز دینی حیثیت میں تھا۔ فقہ میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہر چیز میں لڑکے کی حیثیت دیکھی جائے گی، ہر چیز میں، اور جہیز پھر بھی نہیں ہے، صرف مہر میں۔ مہر میں لڑکے کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ بغیر اس پہ کوئی بوجھ، ایکسٹرا بوجھ یا اس پہ بھاری پڑ جائے اور آسانی سے جو طے کر سکے، تو وہ مہر طے ہوتا ہے۔ اور یہ سنت جو ہے، جو پوری زندگی حضور نے جس پر عمل کیا، اپنی ازواج کے لیے بھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی، اور سارے نکاحوں کے لیے، کہ پہلے مہر اس کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بار ایک بہت بڑا جو لوگ ہمارے اس چینل پر ابھی جڑے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آنے والی جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی، اور انشاءاللہ اسی طرح کی جو ویڈیو ہم بنا کے لے کے آئیں گے، آپ کو اس کا انشاءاللہ ضرور فائدہ ملے گا۔ ضرور اس کو شیئر کریں دوسروں تک، تاکہ یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچ سکے۔ میرے بولنے کے بعد میں ایک خاتون نے کھڑے ہو کر میری سب باتوں سے اللہ کا شکر سب لوگ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ بس ایک سوال ہم بس صرف پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ اسلام میں یہ مہر کیوں ہے اور اس کا مہر کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے جو وہاں جواب دیا وہ بس یہاں اس کی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ لگے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میں نے یہ کہا کہ پہلے، اسلام سے پہلے، عورتیں اور خواتین، ان کی کوئی اہمیت مرد کے مقابلے میں نہیں تھی۔ ہاں، شاہی خاندانوں میں ہوتی تھی، شاہی خاندانوں میں، راجاؤں کے حرم سرا میں، سلطانوں کے حرم سرا میں، زمینداروں میں، وہاں ہوتی تھی۔ عام لوگوں میں عورتیں، بلکہ اوپر بھی، لڑکی کی مرضی کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے،
اس کی کوئی ملکیت ہونا چاہیے، وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، وہ نربھر ہوتی ہے۔ باپ کے یہاں پہ ہے تو باپ کی نربھر، بھائیوں کے پاس ہے تو بھائیوں پہ وہ نربھر ہے، شوہر کے یہاں ہے تو بس شوہر کے سہارے ہے، وہ ملکیت اس کی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی ملکیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام نے یہ سکھایا، اور اسلام نے یہ ایک حق دیا کہ عورت کی ملکیت ہو سکتی ہے، عورت اپنے پیسے کی مالک ہوگی، اس میں شوہر کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ جو پیسہ اس کو کہیں سے بھی ملا ہے، اس کے باپ کی وراثت سے ملا ہو، اور یہ کوئی ایسی چیز ہو کہ شوہر کی طرف سے خوشی سے اجازت ہو کچھ ایسے کام کرنے کی جس میں کوئی شرعی حیثیت سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوئی آمدنی ہو، تو وہ اس کی مالک ہے۔ عورت آزاد ہے پیسے کی، اسی طرح اپنے پیسے کی مالک ہو سکتی ہے جیسے کہ شوہر اپنی کمائی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اسلام نے تو اس کے لیے علامت کے طور پر یہ رکھا کہ آپ شادی کر رہے ہو تو اسی وقت آپ تحفے کے طور پر کچھ اسے گفٹ دو، تحفے کے طور پر اسے آپ کوئی خرید ورید نہیں رہے ہیں، یہ آپ تحفے کے طور پر اسے گفٹ دیجئے، اور وہ اس کی مالک ہے، یعنی آپ اس کو یہ قبول کرو کہ وہ اپنے پیسے کی مالک ہے، اور اسی سے وہ عمل کروایا گا، شوہر سے وہ عمل کروایا گیا کہ نکاح سے پہلے آپ دیجئے، اس کے پاس رہے، اس کا پیسہ، اس کی ملکیت اس کے پاس رہے۔ بہت مجبوری کے حالات میں یہ ہے، بہت مجبوری کے حالات میں فقہاء نے یہ کر دیا ہے کہ وہ مہر معجل بولتے ہیں، اسی وقت مہر دی جائے، اور قرض کے طور پر تو اسے معجل بولتے ہیں، تو اس کو ایک رواج بنا دیا سب نے۔ میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ مہر اسی وقت دی جا رہی ہو، یہ ابھی تک نہیں دیکھا میں نے۔ تو یہ جو ہے ہم لوگ اس کو اگر دین کو زندہ کرنا ہے ہر شعبے میں تو اس کو ہم زندہ کریں، اور وہ لوگ ہمت دکھائیں کہ دے سکتے ہیں لیکن اتنا اس کو یعنی کہ ایک سائیکالوجیکل اتنا یہ معاملہ ہو گیا کہ نہیں، وہ تو اب جب چاہے وہ لے لے گی، بس کبھی بھی بس کبھی بھی، اور دے بھی سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، اس کو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری اہم بات ہے ولیمہ۔ تو ولیمے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کرنا پڑے، بس بکری ایک معمولی چیز سمجھی جاتی تھی بکری، تو چاہے بکری ایک کا ولیمہ کر